کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو دین اسلام پر ثابت قدم ہوئے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ان اہل ایمان کا ذکر ہے کہ جو ایمان لائے اور بڑی مشکلات اور بڑی رکاوٹیں اور بڑے امتحان اور بڑی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی ایمان پر قائم رہے۔ اس میں اولین نمبر پر ذکر آتا ہے سید المؤذنین حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے اسلام لانے کے بعد بہت مشکلات برداشت کی۔ آپ کی ایمان لانے کا واقعہ کتب تاریخ میں لکھا ہے، آپ بکریاں چراتے تھے اپنے مالک کی، تو صبح نکل جاتے تھے بکریاں لے کے، شام کو واپس آتے تھے۔ مکے کے حالات کا اتنا علم نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ ان کی بکریوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ کیا تمہاری بکریوں میں سے کچھ دودھ ہمیں مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بکریاں تو ساری جو ہیں ان کے تھن خشک ہیں، ایک بکری سے شاید کچھ نکلے تو وہ ایک بندے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے، اگر نکلتا ہے تو نکال دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے جب بکری کے تھنوں کو مس کیا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ تو پہلے دوہا برتن بھر گیا تو آپ سرکار نے نوش فرمایا، پھر دوہا برتن بھر گیا تو ابو بکر صدیق نے نوش فرمایا، پھر دوہا برتن بھر گیا تو آپ نے حضرت بلال کو دیا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر حضرت بلال مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابھی ابتدا میں اپنا اسلام چھپانے کا حکم دیا کہ ممکن ہے کہ آپ کو تکلیفیں آئیں، آپ اپنا اسلام ظاہر نہ کریں۔ انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ آپ ان 7 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور حضرت زید، اور حضرت علی، حضرت بلال، اور حضرت عمار کے والد حضرت یاسر، یا بقول بعض حضرت خدیجۃ الکبریٰ اگر عورتوں کو شامل کریں تو 7 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک دن آپ کا گزر ہوا خانہ کعبہ شریف کے اندر سے، تو بتوں کو دیکھا تو آپ نے نفرت سے ان پر تھوکا۔ یہ کسی کافر نے دیکھ لیا اور جا کر آپ کے مالک کو بتایا کہ تمہارے غلام نے یہ حرکت کی۔ انہوں نے تفتیش کی اور معلوم ہو گیا کہ یہ بھی نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو آپ کو مارنا شروع کر دیا، کبھی کوڑوں سے پیٹا جاتا اور کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ پہلو بھی نہ بدل سکیں، ایک ہی جگہ پر فکس رہیں۔ کبھی گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں۔ اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تشدد ختم ہو سکتا ہے اگر تم نئے دین سے پھر جاؤ اور واپس بت پرستی والے دین پر آ جاؤ، تو آپ کی زبان سے یہ نکلتا احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ
ایک ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو کسی پنجابی میرے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم تو یہاں کلمہ پڑھتے ہوئے یہاں پر بھی بحث کرتے ہیں نا جی نماز کے بعد کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن حضرت بلال نے تپتی ریت کے اوپر کلمہ پڑھا، تپتی ریت تے کلمہ پڑھیا، تپتی ریت تے کلمہ پڑھیا، بلال نہ کفر تے ظلم تو ڈریا، بلال نہ کفر تے ظلم تو ڈریا، ایویں عشق نہ ملدا سولا بھائی مدنی آقا دا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ تو آسان ہے، لیکن اسے امتحان میں ثابت کر کے دکھانا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آزمائش میں سرخرو ہوئے کہ مارا جاتا، پیٹا جاتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ کسی نے حضرت بلال سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم سچے دین میں آ گئے ہو، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، سورج، ستارے، سیارے، چاند، ہاں جی، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو جس نے بنایا ہے، تم نے اس کا دین اختیار کیا ہے، تو پھر تو تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہونی چاہیے تھیں، تمہارے لیے بڑی سہولتیں پیدا ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن تم پہلے اپنے مالک کے بڑے چہیتے غلام تھے اور بڑا کام کرنے والے تھے، اب مالک تمہیں مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، کوڑے مارتا ہے، تمہاری تذلیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم سچے دین میں نہیں آئے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے کہ یار واقعی میں نے رب کا دین اختیار کیا، مجھے تو آسانی ملنی چاہیے تھی، مجھے تو عزت ملنی چاہیے تھی، مجھے تو سہولت ملنی چاہیے تھی۔ آج کل جس طرح لوگوں نے پیمانہ رکھا ہوا ہے اور تعجب کرتے ہیں، دیکھو جی امریکہ میں، یورپ میں کفار کتنی موج میں ہیں، ہم مسلمان ہو کر دیکھو کتنی سختی میں ہیں۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت دی ہے۔ دنیا کی ساری دولت ایک طرف کر دیں اور ایک طرف کلمہ طیبہ کر دیں تو کلمہ طیبہ اس سب سے بڑی دولت ہے۔ تو مسلمان کو شکر کرنا چاہیے کہ اس کے پاس اسلام کی دولت ہے، کہ اسلام سے بڑی کوئی دولت کافر جتنی مرضی موج کر لے، 60 سال 70 سال 80 سال بعد مر جانا، پھر ہمیشہ کی زندگی میں دوزخ کی آگ میں جلنا ہے۔ مسلمان جتنی مرضی تکلیف میں ہو، لیکن ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی اس میں جنتوں میں رہے گا، تو پھر یہ اچھا سودا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم جب کوئی برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کچا ہے یا پکا ہے، تو میری بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ بلال نے دین حق قبول کیے، اس معاملے میں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کچا ہے یا پکا ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس امتحان میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ تو پھر سرخرو ہوئے آپ،